ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف تصوراتی لوگ ہیں، ڈریکولا، خون پینے والے، گوشت کھانے والے، اور ڈریکولا بھی غالباً خون ہی پیتا، گوشت نہیں کھاتا، وہ خون پیتا وہ۔ ہمارے ہر گھر میں وہ ڈریکولا ہیں جو صبح شام اپنے مسلمانوں کا، سکے بھائی کا، دوستوں کا، والد کا، والدہ کا، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا، بیوی شوہر کا، ہم سب کے سب خون پی رہے ہیں۔ جب پوری کی پوری بستی ڈریکولاؤں سے بھری ہوئی ہے تو پھر امن کہاں سے آئے گا؟ یہاں تو 24 گھنٹے ایک دوسرے کا خون پیا جا رہا ہے۔ غیبت، چغلی دشمنی کو لاتی ہے، عداوت بڑھتی ہے، معاشرے میں فساد آتا ہے، پھر گردنیں کٹتی ہیں، پھر امن رخصت ہو جاتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ زبان 32 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، لیکن یہ 32 کے 32 کو مروا سکتی ہے۔ اس کی ذرا سی لغزش وہ پوری 32 باہر کروا دے گی۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کی انیوں سے لگائے گئے زخم لہل تیام بھر جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کی نوک سے جو زخم لگتے ہیں انسانی قلب پر، اس کے دماغ پر، وہ بھرتے نہیں ہیں۔ کسی کو زبان سے زخمی کیا، کسی کی غیبت اور چغلی کی، اسے کہیں پہنچ گئی، اس کے دل میں بات آ گئی، لاکھ دھوتے رہیے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہم پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کر رہے، سازشیں کر رہے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو لڑوا رہے ہیں آپس میں۔ بڑا بننے کے طریقے بظاہر دو ہی ہیں، یا تو اخلاق عالی پیدا کیجئے، اتنی صفات ہوں ہم میں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے کو جھکا کے چھوٹا کر دو۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ایک شخص میں صفات ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں اس سے بڑا مرتبہ حاصل ہو، معاشرے میں بڑا مرتبہ حاصل ہو، لوگوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہو، تو اخلاق سے، عاجزی، انکساری سے، اچھی صفات سے، سخاوت سے وہ مرتبہ ملے گا۔ لیکن وہ صفات ہم میں پیدا نہیں ہو پا رہی، وہ سخاوت ہم میں نہیں ہے، وہ ایثار نہیں ہے، لوگوں کے کام آنے کا جذبہ نہیں ہے، لیکن ہمیں بڑا بننا ہے، تو پھر اس کا دوسرا طریقہ، اسے چھوٹا بنا دو، اسے چھوٹا بنا دو، جھوٹ بولو، الزام لگاؤ، برا بھلا کہو، یا اس میں کوئی خامیاں ہیں، کوئی نقص ہیں، کوئی عیوب ہیں، ان کا پرچار کرو، لوگوں کو بتلاؤ۔ یہ صرف انفرادی نہیں ہے، ہماری پوری کی پوری سیاست اس پہ کھڑی ہے، اور اسے کمال سمجھا جاتا ہے۔ مخالف سیاستدان کے عیوب ڈھونڈیے، زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں، قوت فیصلہ ان کے ہاتھ میں، جو سب سے اچھے چغل خور ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب فرمایا اور کہا، بیت اللہ تیرا بڑا تقدس ہے، تیری بڑی عزت ہے، بڑی حرمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی عزت، آبرو، اس کی جان تجھ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ تو آپ نے تو بیت اللہ سے کہا، تو جب ایک مسلمان کی غیبت اور چغلی ہو رہی ہے تو پھر بلا شک و شبہ بیت اللہ سے بھی زیادہ مقدس چیز کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ وہ گناہ جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن وہ گناہ ہم مسجد میں بھی کرتے ہیں۔ امام صاحب کو 2 بجے نماز پڑھانے کے لیے آنا چاہیے، 2:01 ہو گئے، عذر ہو گیا، وضو دوبارہ کرنا پڑ گیا، انسان ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، روبوٹ تو نہیں ہے۔ امام صاحب آئے 2:01 پر، 2-4 دن کے بعد پھر دیر ہو گئی، 2:02 ہو گئے، تیسرے دن دیر ہوئی تو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے مقدس نمازی، امام صاحب تو وقت پر نہیں آتے، کسی دوسرے امام صاحب کا انتظام کرنا چاہیے، وقت پر نہیں آتے، اس کا نام غیبت ہے۔ یہ غیبت ہو رہی ہے، کس کی غیبت ہو رہی ہے؟ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی غیبت ہو رہی ہے۔ نوجوانوں میں فیشن بن گیا ہے اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے والد کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بڑے سخت ہیں، وہ یوں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، یہ فیشن بن گیا ہے۔ نوجوان اگر ایک دوسرے کے والد کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دیتے ہیں تو دوسرا نوجوان ہنس کے خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے والد کے نام رکھے ہوئے نوجوان لڑکوں نے، تمہارے ابا ہٹلر ہیں، تمہارے ابا فلاں ہیں، تمہارے ابا فلاں ہیں، نام رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ پھر ایک اور شوشہ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، جناب میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میرا مقصد اصلاح ہے۔ زبان کی تیزی پر ہم بچوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جب بڑھتے بڑھتے وہ قینچی کی طرح کترنے لگتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ کترنی ہے، کیا تو ہم نے سب خود ہے۔ اگر وہیں اسے روک دیا ہوتا، ایک ڈاکو کو جب پھانسی ہونے لگی نا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آج جہاں میں کھڑا ہوں نا اس کی وجہ آپ ہے، آپ کی وجہ سے مارا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی، میرا تو دل رو رہا ہے تمہارے اس انجام پر۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس دن مجھے روکتی نا، جس دن پہلا انڈا پڑوسیوں کا اٹھا کر لایا تھا میں، تو آج یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ اگر وہیں پکڑ لی زبان اور کہا بیٹا خبردار، کسی کے بارے میں کوئی بات اس کے پیٹھ پیچھے کی، اسے غیبت اور چغلی کہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ مت کرو، تب بچے گا۔ یہ پان سگریٹ والے کے پیچھے تو لگے رہتے ہیں کہ اسے بری لت لگ گئی ہے، یہ جو خون پی رہا ہے مسلمانوں کا، اور کل آپ
کا بھی پیے گا, اپنے والد کا بھی پیے گا, بہنوں اور بھائیوں کا بھی پیے گا, اس لت پر کسی کو کوئی پریشانی نہیں. جب چاروں طرف معاشرے میں ڈریکولا جیئیں گے تو پھر امن کا خواب فضول ہے, امن نہیں آ سکتا, کیونکہ اللہ ناراض ہوتے ہیں. وہ چیز جو ہمارے ذہنوں میں نہیں, سانو گمان میں نہیں کہ ہم کتنا بدترین گناہ کر رہے ہیں اور اللہ پاک کو ناراض کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی آبروریزی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں اور حکمران پھر تمہارے قانون بناتے ہیں, تو تمہارے قانون وہ بنیں گے, تم پر وہ لاگو ہوگا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے. اگر یہ اعمال سنور جائیں گے, عمال سنور جائیں گے, حکمران سنور جائیں گے, قوانین سنور جائیں گے, اللہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے, اللہ کی رحمتیں اتریں گی, تو معاشرہ سنورے گا. معاشرے کو سنوارنے کے لیے کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر شخص اپنی زبان سنبھال لے.